تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی, کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں پتا ان کو. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی, اس کو ہٹائیں, سرمئی رنگ کی گاڑی ہے بھائی, ایسا نہ کیا کریں یار. تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف, یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دی, ہم دیکھ نہیں رہے, آنکھیں بند کر رہے ہیں, جو بھی اٹھ کے چلا جائے بھائی. شرمندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا, صحیح ہے. تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی. اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے, آنکھیں بند کریں گے, جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں, مسئلہ یہ ہے. تو وہ کہیں جیب سے کچھ نکال نہ لیں. تو وہ ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا, سونے کا ہار تھا, کوئی دے ہی نہیں رہا. تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دی اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے, ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے, لائٹ آف ہے, جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ. تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب. لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ رکھ کے چلا جائے. اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے. تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی, مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا, بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے, ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں, جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دے. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو, کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں, لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. حقوق کیا ہیں, کس کے کتنے حقوق ہیں, دینے ہیں نہیں دینے, اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہے. اسی کنفیوژن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا, ملک کو, لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, ان کے کیا حقوق ہیں. کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا. تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ, کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے, جو چاہے گا وہ کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی, اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے, سرگردان ہے, اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو اس کی جو حیرانی ہے پریشانی ہے اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی. قرآن نے کہا کظلمات, کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو, جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں, اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر, یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں,
آپ نے گاڑی لے کے نکال لی, لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے, کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی ہے, یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں, یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسی کی موت ہو گئی, تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں, پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا ہے, تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. اب رش لگ گیا لوگوں کا, جنازہ ہے, جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھائی شہر کے باہر قبرستان ہوگا, اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو, ادھر کو ٹرن, لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے, جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے, وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی, اس کو اتارنا کس کا ہے, یہ کون ہے, کس کا ابا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا چاچا ہے, کس کا ماموں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. چلتے چلے جا رہے. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی, یار کدھر ٹکائیں, اس پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن, ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے, اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی, لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران تران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, اپنا آپ کا, پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں, مگر گاڑی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں. ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے, بھی کا لفظ بڑھایا ہے. تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا استدلال, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر, عوام کو پلے پڑنے والی نہیں ہے, یہ بھی پہلے بتا دوں, اردو بہت گاڑی ہے اس. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجھائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے,
جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص. اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی؟ لوگ کیا کہیں گے. کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا سے لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا، کوئی صفائی پہ بیان کرو، اس بیان پہ پھر خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی؟ ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے، مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا، جمعے کا بیان سن لے گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا، یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی، یار یہ تو ابا، یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی، یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں، کئی محبوب ہوں، اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں، مثال دیتا ہوں، کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہو گئی. چاروں کا مزاج بالکل الگ، چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو، میرے ہاں ناشتہ کرو، کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں، ایک کے ڈی ایس پی، ایک کے آرمی میں کرنل ہیں، اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی، اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے؟ ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں، لنچ تمہارے ہاں، ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون، جھگڑالو، نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے، بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں، چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا، ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی، پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ، دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے، تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا، میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے، چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں، اگلے چکر میں تمہیں نہیں، اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں؟ نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں، کوئی بھی 4 محبوب ہیں، یا 3 ہیں یا 2 ہیں یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی، بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں، ایک کا ناشتہ کر لو، ایک کے لنچ کر لو، ایک کے ڈنر کر لو، اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے، پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے، پٹو گے، یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں، جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو، دوسرا خدا ناراض ہو جاتا. دوسرا وہ ہے سلام الرجل، جس کا صرف ایک آقا ہے، اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل يستويان مثلا، کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں، نفس خوش ہو رہا ہے اس سے، سود بھی کھا رہے ہیں، بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں،
رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے, تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے, اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کوئی کروا کے نہیں. کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا, وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھائے, کوشش کے باوجود کہ بھئی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار, گھر میں عادت خراب ہو جائے گی. نہیں, پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزہ ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں, کراچی والے بھی کھلاتے ہیں, پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا, سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے, میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے, کیا اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا, یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا نہیں. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. پھر اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے. پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے, ایسا نہیں کہ
کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیا. ایسا نہیں ہے, پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی, ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دی. تو اس کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے, سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے, نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان سوچتا, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, علماء کو بھی, جو پریشان کہ کیا کریں اب, ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے, پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے, یار دین کے تو یہ والے اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا, تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت, آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض, ہماری کوئی حیثیت نہیں, لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں, میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہیں, میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. وہ نہیں قائل ہے اس کے, وہ کہتے ہیں زمانے میں, میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے, میری دلائل ہے, اس پہ کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, دین کے کاموں میں, ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع, اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ, آپ اپنا. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے, اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری, کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے, مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں, مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ, یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ جو شریعت تھوڑی ہے, یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر, تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں, اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو, زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے, یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو, جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں, بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہے.